اس مدرسے میں انگریزی تعلیم معمول کی بات ہے۔ یہاں کمپیوٹر اور دیگر ایسے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو طلباء کو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم میں جا سکیں، اور وہ اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ شروع سے براڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ دنیا کو سمجھنا جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم اس ادارے کو حکومت مثال کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ اس کے لیے مسائل کا باعث بعض دیگر مدارس ہے، ایسے مدارس جو سرکاری عملداری کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی ان تک میڈیا کی رسائی ہے۔ ان اداروں کی اصلاح کے منصوبے پر عمل کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ وزارت داخلہ نے ملک میں قائم مدارس کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک رجسٹرڈ مدارس ہیں جن کی تعداد تقریباً 30,000 ہے۔ ان مدارس کے ساتھ نصاب میں تبدیلی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری قسم غیر رجسٹرڈ مدارس کی ہے۔ حکومت ان مدارس کو کسی نظم میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیسری اور سرکار کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث خفیہ مدارس ہیں۔ ان مدارس کی تعداد اور وہاں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں حکومت کے پاس کسی قسم کی اطلاعات نہیں ہیں، اور یہی مدارس حکومت کی اس حکمت عملی کا اصل ہدف ہے۔ ملک میں رجسٹرڈ مدارس کی تنظیمیں بھی اب ایسے مدرسوں سے اعلان لا تعلقی کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جو مدرسے 2، 4، 5 جتنے بھی ہیں، آپ ان کی نشاندہی کریں، ان کا نام لیں، ان کو نامزد کر دیں، نامینیٹ کریں کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ مدرسے ہیں، اور ٹھوس ثبوت ہیں، کارروائی کریں۔ آپ اس میں مزاحمت؟ بالکل نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم معاونت کریں گے۔ مدارس میں اصلاحات نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ 15 برسوں میں متعدد بار مختلف حکومتیں یہ ناکام کوشش کر چکی ہیں، لیکن اس بار سرکاری حکمت عملی کچھ مختلف دکھائی دیتی ہے۔ آصف فاروقی، BBC نیوز، اسلام آباد۔